تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا انسان زندہ انسان ہے اور کون سا انسان مردہ انسان ہے۔ تو عزیزان محترم، زمین، درخت، پھول ذی روح نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو زندہ بھی کہا گیا اور مردہ بھی کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو یعنی پارٹ 1 کے اندر ایک بات تو واضح ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقط کسی بھی چیز کے موجود ہونے کا نام زندگی نہیں ہے۔ فقط کسی بھی جاندار کے اندر روح اور جسم کے تعلق کو زندگی نہیں کہتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک اور زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک اور موت ہے۔ یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ عزیزان محترم، اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اس جملے کو بڑے دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر ہر چیز میں اس کی بناوٹ کے لحاظ سے چند صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کا ایک نقطہ کمال رکھا ہے۔ اگر وہ چیز اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نقطہ کمال تک پہنچ جاتی ہے، یا اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نقطہ کمال تک پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ایک زندہ چیز ہے۔ لیکن اگر وہ چیز اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہی ہے، یا اس کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ایک مردہ چیز ہے۔ جس طرح سے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے زمین، درخت اور پھول کی مثال دی تھی، تو آج بھی ہم زمین، درخت اور پھول کی مثال کو دیتے ہوئے مطلب کو واضح کریں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کا ایک نقطہ کمال رکھا ہے۔ زمین کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں؟ زمین کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ زمین اپنے اندر نباتات کو اگا سکتی ہے، زمین اپنے اندر ایک مضبوط، طاقتور اور تناور درخت کو اگا سکتی ہے، زمین اپنے اندر پودوں کو اگا سکتی ہے۔ زمین اگر اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر ایک مضبوط، طاقتور اور تناور درخت کو اگا دیتی ہے، اپنے اندر پودوں کو اگا دیتی ہے، اپنے اندر نباتات کو اگا دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین زندہ ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہی، یا اس کی یہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین ایک مردہ زمین ہے۔ اسی طرح سے درخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت رکھی ہے؟ درخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ درخت پھل دے سکتا ہے، درخت اپنی شاخوں کو پھیلاتا ہے، درخت سرسبز و شاداب ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم درخت کو تمام ماحول اس کا فراہم کر دیں، اور درخت اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پھل دینا شروع کر دے، یا پھل دے رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت ایک زندہ درخت ہے۔ لیکن اگر درخت یہ کام نہیں کر رہا، یا اس کی صلاحیت یہ ختم ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت ایک مردہ درخت ہے۔ اسی طرح سے پھول کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خوشبو دیتی ہے۔ اب اگر ہم پھول کو وہ تمام ماحول میسر کریں، اور پھول اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر وہ خوشبو پیدا کر دے اور ماحول کو خوشگوار کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پھول کو ایک زندہ پھول کہیں گے۔ لیکن اگر یہ پھول اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے، یا اس کی صلاحیتیں یہ ختم ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھول ایک مردہ پھول ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کا ایک نقطہ کمال رکھا ہے۔ اب اگر انسان اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نقطہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ایک زندہ انسان ہے۔ اور اگر انسان ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہا، یا انسان کی یہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ایک مردہ انسان کہلائے گا۔ لیکن اب بھی انسان کے زندہ ہونے یا انسان کے مردہ ہونے کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی باقی چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا تو آسان ہے کہ کائنات کی باقی چیزیں زندہ ہیں یا مردہ، مگر انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ یہ انسان زندہ ہے اور یہ انسان مردہ ہے۔ اب اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان زندہ انسان ہے اور کون سا انسان مردہ انسان ہے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کہتے کسے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں انسان کی معرفت ہونی چاہیے، تب جا کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان ایک زندہ انسان ہے اور یہ انسان ایک مردہ انسان ہے۔ اس حوالے سے مزید گفتگو آنے والے حصے میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔